للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا، بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسل، ہوئی کافور ظلمت بت پرستی اور ضلالت کی، ضیاء پاشوگی ضیاء گستر حبیب مہجبی آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا آقا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تمام احباب، سرکار کے چاہنے والے، میلاد منانے والے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا خلیفہ اول ماننے والے، حضرت عمر فاروق کے ایمان کو ماننے والے، حضرت عثمان غنی کو خراج عقیدت پیش کرنے والے، مولا علی کا ذکر کرنے والے، امام حسین کو حق پر سمجھنے والے، غوث اعظم کے جھنڈے اٹھانے والے، خواجہ غریب نواز کے ترانے پڑھنے والے، ذرا بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دبیر پورا دروازے کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور یہ بڑا قدیم دروازہ ہے، اور یہ دروازہ صدیق اکبر کا بھی ہے، یہ دروازہ حضرت عمر فاروق کا بھی ہے، یہ دروازہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، یہ دروازہ مولا علی کا بھی ہے، اور مولا علی کو دروازہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ علی بابوہا، جو علی کے دروازے پہ آئے گا وہ نبی کے شہر میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اب علی کے دروازے پر وہی آ سکتا ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ مانتا ہے، حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ مانتا ہے، کیونکہ علی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانا ہے اور بلا فصل مانا ہے، تو علی کا دروازہ اس کو ملتا ہے جو صدیق اکبر کی افضلیت کو مانتا ہے۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام دبیر پورا دروازے کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم گناہگار صحیح، ہم خطاکار صحیح، ہم بدکار صحیح، ہم سیاہکار صحیح، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے
کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میلاد منانے کے لیے صرف خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار کی پیدائش کی دھوم منانا ہے، میلاد النبی منانے کے لیے کوئی ڈگری والے بننے کی ضرورت نہیں ہے، نمازی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پرہیزگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرہیزگار بھی میلاد منا سکتا ہے، گناہگار بھی میلاد منا سکتا ہے۔ اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد الخطیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا، گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی ہوئی زائل۔ گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ اب نمازوں پہ جن کو ناز ہے وہ نمازوں کا ناز کرتے رہے، عبادتوں پہ جن کو ناز ہے وہ عبادتوں کا ناز کرتے رہے، روزوں پہ جن کو ناز ہے وہ روزوں کا ناز کرتے رہے، قرآن پہ جن کو ناز ہے وہ قرآن پڑھنے کا ناز کرتے رہے، اور جو تہجد پہ جن کو ناز ہے وہ ناز کرتے رہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے، ناز کی جگہ یہ کی ہے، وہ جگہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور سرکار کی غلامی پہ جس کو ناز ہوتا ہے سرکار اسی پہ اپنا کرم فرماتے ہیں۔ یہی بتانے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن پاک منایا جاتا ہے، اور ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کو پہلے تو کہتے تھے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، لیکن آج کل بدبختی اس طرح عروج پا گئی ہے کہ سرکار آئے ہم کو اللہ سے ملانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کا پتہ بتانے کے لیے، خدا وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے کے لیے، اور ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری کرانے کے لیے سرکار آئے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم نے پتہ بتایا کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کی ایکتائی ہے، اللہ ہی صمد ہے۔ یہ سرکار نے ہم کو بتایا، اس لیے تو حضور بحر علامہ عبد الخطیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ، مرحبا مرحبا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، ادھر ادھر کے سجدے سے بچایا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا انداز سکھایا۔ اور آج کامپرمائز میں یہاں بڑھ گئے کہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں۔ سرکار نے ہم کو ایسی چیزوں سے منع فرمایا، ہم وہ نہیں ہیں جو مشرکیہ جلوسوں کا استقبال کریں، ہم مومن ہیں، ہم رسول کی میلاد کے جلوس کا استقبال کرتے ہیں، میلاد کے جلسے مناتے ہیں، محافل میلاد کرتے ہیں، اور ذکر خداوندی کرتے ہیں، توحید کے نعرے بلند کر کے بتاتے ہیں۔ اسلام کا پرچم اڑوا دیا کملی والے نے، اسلام کا پرچم عالم میں اڑوا دیا کملی والے نے، توحید کا نعرہ سب کو پڑھوا دیا کملی والے نے۔ یہ ہے مقصد ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو لوگ آپ کو دھوکہ دے کر شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے لگا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اب کدھر جائیں گے؟ اس لیے سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور شرک کو مٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا ایک ہے، ماننا اللہ کو یہ وحدت ہے، اور یہی توحید پہ قائم رہتے ہیں۔ ہمارا اور غیروں کا فرق یہی ہے کہ ہم سرکار کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں سرکار نے ہم کو اللہ سے ملایا ہے۔ یہ بات یاد رکھو آپ، ہمارے جلسے مقصد کے ہوتے ہیں، ہم کمپرمائز یا کسی سے ڈر کے جلسہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو ڈرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہم کو ڈرنا ہے تو رسول پاک سے ڈرنا ہے، ہم کو اپنے ایمان پر قائم رکھنا ہے۔ ہمارے ایمان کو مٹھی میں ملایا جا رہا ہے تو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بتائیں گے۔ سرکار دو عالم نے ہم کو ایسے عالم میں، جبکہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سرکار نے ان سے کمپرمائز کیا؟ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی۔
آپ کو تو ایمان پر بھی قائم رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. پہلے کہتے تھے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، اب شرکیہ جلوسوں کا استعمال کر کے ہمارے ایمان کو غارت کیا جا رہا ہے. اور سرکار دو عالم اعظم کے صدقے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ملی، اور جو سرکار کا مان لیتا ہے اسی کے پاس توحید رہتی ہے. آپ سمجھ میں رہے کہ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سرکار کے آمد کا مقصد بیان کر رہا ہوں. یہ چاپلوسی چھوڑو، یہ پیسے والوں کی چاپلوسی، یہ سیٹوں کی چاپلوسی، یہ منسٹروں کی چاپلوسی، یہ رہبروں کی چاپلوسی، یہ اقتدار والوں کی چاپلوسی. ہم کو کسی کا اقتدار، ہم کو نہ ایم پی بننا ہے، نہ ایم ایل اے بننا ہے، ہم کو نہ کونسلر بننا ہے. ہم کو تو بننا ہے رسول پاک کا وفادار بننا ہے. اس لیے سمجھ جاؤ مسلمانوں، تمہاری توحید کو غلط کیا جا رہا ہے، تم کو مسلمان رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، تمہارے کو ایمان خراب کیا جا رہا ہے، کمپرومائز کی باتیں کی جا رہی ہے. ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کمپرومائز اس سے کرتے ہیں جو رسول کی غلامی کا دم بھرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا، روزہ رہنے سے مومن نہیں ہوتا. بات کرنی ہے تو آؤ بات کرو، فجر تک بات کرتا ہوں. دم ہے تمہارے میں، کیوں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں؟ صرف داڑیاں رکھنے سے مومن نہیں ہوتا، صرف جھبے کھپے پہن کر اپنے آپ کو مشائخ کہلانے سے مومن نہیں ہوتا، صرف مدرسوں سے علم کی ڈگری لے کر عالم مومن نہیں ہوتا. مومن جب ہوتا ہے جب سرکار کے قدموں پر اپنی عقل، اپنی دولت، اپنی تحقیق، اپنا علم قربان کر دیتا ہے اور جان سے زیادہ سرکار سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، رسول کے غلام ہے، موت قبول کر لینا، لیکن شرکیہ جلسوں میں نہیں جانا. موت قبول کر لینا لیکن مشرکوں کے پیر نہیں پڑنا. موت قبول کر لینا، مشرکانہ جلوس کا استقبال نہیں کرنا. موت قبول کر لینا مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا. تو ہمارے جلسے میں بیٹھنا، اس لیے ہم کہتے ہیں ادب سے بیٹھنا، سر پہ اوڑھ کے بیٹھنا، دستی اوڑھ کے بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، نہ جانے کب مصطفیٰ آ جائیں. اور آپ کے ایمانوں کو غارت کیا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں. ہم یہ چمچہ گیری کے مشائخ نہیں ہیں، ہم یہ چمچہ گیری کے علماء نہیں ہیں، ہم ہیں تو رسول کے غلام ہیں. ہم سرکار کی آواز کو جس طرح میرے آقا خواجہ خواجہ عطا رسول ولی ہند وارث النبی حبیب خدا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ہندوستان میں آ کر اسلام کی دولت گھر گھر بکھیر دی اور لوگوں کو دعوت اسلام دی، توحید عطا فرمائی، سرکار کی محبت عطا فرمائی. آپ بتائیے مسلمانوں، کیا غریب نواز نے کسی سے کمپرومائز کیا؟ اگر غریب نواز کمپرومائز کرتے آج کل کے یہ چھٹے بھائیاں جو کر رہے ہیں اس طرح ہوتا، اور یہ جو ہے چھڑکیاں جلوسوں کا استعمال کرنے والے اگر اس دور میں ہوتے تو یہ تو کمپرومائز کیا ان کے قدم چوم لیتے. لیکن غریب نواز کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، کرامت اپنی بتائی، کلمہ خدا کا پڑھا رہا ہے. غریب نواز اگر کمپرومائز کرتے تو پھر جے پال جوگی سے مقابلہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو ایمان کی طرف لا رہا ہوں. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا ایمان غارت ہونے والا ہے. آپ کو خبردار کر رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے یہ. سرکار کیوں آئے ہیں؟ سرکار آئے ہیں بتوں سے چھڑایا،
خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھو، پہچان لو۔ سرکار نے ایمان کی دولت دی، اور جب ایمان کی دولت حضرت بلال میں آئی تو رنگ کیا ہو گیا؟ اب آئی آپ کرے تو اس وقت اگر ایک ایک کے جیب میں تھے تو 500 کی نوٹ تو نکل جاتی۔ آپ کہنے اتنے پیسے ہیں، آپ کہنے بلڈنگ ہے، آپ کہنے کاریں ہیں، آپ کہنے 3 ٹائم کھانے کو پیسہ ہے، بہترین آرام دہ مکان میں رہ رہے ہیں، اچھے خاصے چلتے پھرتے 3 ٹائم کھا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے، بلکہ جب جہاد کرے تھے، کھجور چوس کے دھوپ کی تمازت میں سرکار پر قربان ہونے کے لیے چلے، یہ تک پرواہ نہیں کی کہ بدر میں ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تلوار ہو نہ ہو، رسول پہ جان دینا ہی تو ایمان ہے۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں انہوں نے جہاد کو ختم کر دیا، جہاد کے جذبے کو ختم کر دیا، اور جہاد کے غلط معنی بتا کر اسلام کو بدنام کیا۔ جہاد اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی برقراری کے لیے ہر قسم کی محنت کا نام جہاد ہے۔ توحید کی برقراری کے لیے، ختم نبوت کی برقراری کے لیے، صدیق اکبر کی خلافت کی برقراری کے لیے، مولا علی کی ولایت کی برقراری کے لیے، امام حسین کی حقانیت کی ولایت کے لیے، اور ان کی حقانیت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور جب سرکار دو عالم جلوہ گر ہوئے اور الہ کلمت الحق فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ غوث اعظم نبی ہو سکتے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز نبی ہو سکتے ہیں، نہ جنید بغدادی نبی ہو سکتے ہیں، نہ امام حسین نبی ہو سکتے ہیں، نہ امام حسن نبی ہو سکتے ہیں، نہ مولا علی نبی ہو سکتے ہیں، نہ عثمان غنی نبی ہو سکتے ہیں، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہو سکتے ہیں، نہ صدیق اکبر نبی ہو سکتے ہیں۔ نبی تو ہمارے اور آپ کا آقا محمد مصطفیٰ ہے، اور آخری نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں حضرت آدم بھی آئے تو رسول پاک کی بشارت دینے کے لیے آئے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ حضرت آدم کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت نوح کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت شیش کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت اسحاق کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت داؤد کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت ہارون کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں، اور سرکار آ کے کہہ رہے ہیں میں آخری نبی آ گیا ہوں۔ اس لیے ہم سرکار کی ولادت کا جشن منا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اگر کوئی علی کو نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہے، کوئی حضرت صدیق اکبر کو نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ صدیق اکبر رسول کے صحابی ہے، علی مولا رسول کے داماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، آل رسول بھی ہے، نبی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ سن لو اچھی طرح کان کھول کے، یہ سارے انبیاء آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے آئے اور سنا دیا کہ ہمارے بعد جو آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا،
ان پر ایمان لانا پڑے گا. جو ان پر ایمان لائے گا وہی اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کو مشرک بنایا جا رہا ہے. حضرت بلال نے ایسے عالم میں ایمان لایا جبکہ ایمان لانا مصیبتوں کو دعوت دینا تھا. آج ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, آپ کو سزا دینے والا نہیں ہے. اس زمانے میں یا رسول اللہ کہنا آگ میں جھونکے جاتے تھے. کچھ تو نالج رکھو یار. انہیں کر دیا مشرکانہ جلوس کا, اس کی تائید کر رہی. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں پہ تو لعنت بھیجو. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایسی مسلمانی کس کام کی؟ نہ شرک معلوم, نہ توحید معلوم, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ معلوم, بلکہ 3 بجے رات کو اڈلی ڈوسا کھانا معلوم. ایسے مسلمان جو گھروں میں شراب پی رہے ہیں, ایسے مسلمان جو گٹکے کھا رہے ہیں, ایسے مسلمان جو بدبو منہ میں بسا رہے ہیں, اذان پہ اذان ہو رہی ہے, مسجد کی طرح ختم نہیں بڑھ رہا ہے, صرف شادی میں قاضی صاحب کو بلا لیا, مرنے کے بعد ملا کو بلا لیا, سمجھ لیا اسلام. اسلام یہ نہیں ہے. جھولے سے لے کے خبر تک ایک ایک سرکار کے فرمان پہ چلنے کا نام اسلام ہے. ذرا توجہ کرو. اب رہی سعید ہمارے اندر ایمان, وہ بھی ہمارا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. سیدنا بلال جس کو حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال, حضرت بلال کون ہے جس کو حضرت عمر فاروق جیسے 25 لاکھ مربع میل کے خلیفہ بادشاہ حضرت بلال کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں. تو حضرت عمر کے سردار کیسا بن گئے؟ اس لیے بن گئے کہ وہ رسول کے سچے غلام ہیں. اس لیے بابا ہمارے کو علم مت بتاؤ, ہم کو تقویٰ مت بتاؤ, ہم کو خاندان مت بتاؤ, ہم کو تحقیق مت بتاؤ, ہم کو عقل مت بتاؤ. یہ بتاؤ کہ رسول کی غلامی کیسی ہے, محبت رسول کیسی ہے, یہ بتاؤ. علم رکھ لو, تم تقویٰ رکھ لو, تمہاری عقل و تحقیق رکھ لو. یہ دیکھو کہ غلام کیسے. غلامی سیکھنا ہے تو حضرت بلال سے سیکھو, حضرت اویس قرنی سے سیکھو. بلال دیکھ کے قربان تھے, اویس قرنی بغیر دیکھا قربان تھے. لاتے ایسی غلامی. یہ غلامی پیدا کرو جب کئی ایمان میں مضبوطی آتی ہے. ایک خواجہ غریب نواز نے سارے ہندوستان کو ہلا دیا. نہ کمپرومائز کرے, نہ مشرکوں کو کے سامنے جھکے, بلکہ جے پال جوگی کو اپنے خدمہ میں جھکا دیا اور ایمان کی دولت سرفراز فرما دی. کیا چمچہ گیری کرتے, تمہارا پیسہ ہماری ٹھوکروں میں ہے. حضرت بلال نے بتا دیا. حضرت بلال جب ایمان لائے تو حضرت بلال تو غلام تھے. حضرت بلال ادھر توجہ کرو, آپ وہاں ادھر نہیں دیکھنا, جلسہ ادھر نہیں ہو رہا, ادھر ہو رہا. ادھر سنیے آپ میری بات. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, ان کے ماں باپ بھی غلام تھے. بکتے بکاتے مدینے آ گئے وہ لوگ. جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا, اور یہ بھی غلط فہمی دور کر لو, وہ لوگ جو سیرت النبی منا رہے ہیں, میلاد النبی کے مہینے میں سیرت النبی منا رہے ہیں, اور میلاد کو روکنے کے لیے اور ایک ڈھنگ لگا رہے ہیں. بلڈ کہتے, بلڈ خون دینا کہتے. انہوں ہمارے ایمان کا خون چوس رہے ہیں, ان کو خون دینا. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کو روکنے کی چھپی سازش ہے. ہمارا بلڈ رسول پاک کے لیے ہے. ہم ان کو بلڈ نہیں دیتے. جو رسول کا غلام ہے اس کو بلڈ دیتے ہیں. ہمارا بلڈ لے کے کس کو لگائیں گے نہیں معلوم. یہ بلڈ بھی بنا ہے
یہ خون بھی ہے تو رسول کے لیے ہے، یہ سر بھی ہے تو رسول کے لیے ہے۔ دھوکے میں مت آؤ، ہم بڑی انسانوں کی ہمدردی کر رہے ہیں، ہمدردی اس انسان کی کرنا ہے جو رسول کو مانتا ہے، نہیں تو حضرت عمر فاروق کی طرح دنیا سے جدا کر دینا اس کو جو رسول کی غلامی کو نہیں مانتا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑی۔ آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، امیہ بن خلف آپ کا مالک تھا، روزانہ آپ پر کوڑے برساتا تھا، آپ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھتا تھا اور کھانے کو نہیں دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا اے بلال تم کو راحت مل جائے گی، اے بلال تمہیں خوشی نصیب ہو جائے گی، اے بلال ہم تم کو کئی دولت مند بنا دیں گے، مگر ایک ہی بات کہہ دو کہ میں رسول کی غلامی چھوڑ دیا۔ ارے میاں یہاں لکھپتی ہے، میلاد کے جلسے میں ایک چائے پلانے کو ادھر بدھر ہوتے، حالانکہ ان کا اتنی دولت ہے چاہے تو دیگاں لگا دیں بریانی کے، اور حضرت بلال کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی غلامی میں ہے۔ روز آپ کے جسم کو کوئی حصہ حضرت بلال کا ایسا نہیں تھا جس میں زخم تھا۔ حضرت بلال کا قصور کیا تھا؟ حضرت بلال کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت بلال نے کسی کی دولت پر قبضہ نہیں کیا، حضرت بلال نے کہیں ایم پی بننے کے لیے نہیں کھڑے رہ گئے، حضرت بلال کہیں ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں کھڑے، حضرت بلال کسی کی موٹر کار کو نہیں لے لیا، حضرت بلال کسی بلڈنگ پر قبضہ نہیں کر لیا، حضرت بلال نے کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا، حضرت بلال نے کسی اقتدار پر قبضہ نہیں کیا۔ حضرت بلال یہی کہتے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ حضرت بلال کے جسم کا کوئی حصہ زخم سے دور نہیں تھا، ہر حصے پہ زخم تھا، اور اس زخم کو کھریدا جاتا تھا، بار بار اس زخم پہ مارا جاتا تھا، اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں جلسے میں آپ تو کھانا ہے کیا پوچھتے لوگ؟ سوچو آپ لوگ کدھر ہے، کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اور لوگ ایسے ہیں پیسہ رکھ کے بھی نہیں کھلاتے۔ ارے میلاد کے جلسے میں تو ہر چیز کرنا چاہیے، جیسے ہمارے آج کے جلسے میں لوگوں نے ہمارے اس نے چائے پلائی، اللہ ان کے گھر کو آباد رکھے، چائے پلا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم رسول کی خوشی میں چائے پلا دیتے ہیں۔ ہے کسی کا نہیں تو لازمات کے ساتھ شادی میں کیسا کرتے ہیں ویسے ہی بریانی بنا کے لازمات کے ساتھ جو ہے لوگوں کو کھلاؤ۔ پھر شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کہیں گے جتنا تم خرچہ کریں گے وہ پورے کا پورا ثواب کا ثواب ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی؟ لائق بولو۔ پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے لوگوں کو، ہاں، اماں سے محبت، بابا سے محبت، بچے سے محبت، بیوی سے محبت۔ سرکار بولے ساری محبت چھوڑ، میری محبت پیدا کر۔ تو حضرت بلال نے بتا دیا بھائی جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا، آپ کو خالی دھکا دیا تو گھور کے دیکھتے آپ، وہاں تو مارا جاتا تھا، بدن پہ کپڑے نہیں تھے، گرم گرم ریت میں چھلایا جاتا تھا، پھر نیچے آپ کے کمر کے نیچے، آپ کی پیٹھ کے نیچے انگارے رکھے جاتے تھے، اور اس کے بعد امیہ بن خلف لعنتی پوچھتا تھا کہ اب کلمہ چھوڑو، رسول کا دامن چھوڑو، اسلام چھوڑو، آ جاؤ ہماری طرف۔ تو آپ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے، احد احد۔ اسلام اس کو کہتے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے کو اسلام نہیں کہتے، مشرکوں کے پیراں پڑھنے کو اسلام نہیں کہتے، اور مشرکوں کا جو پیر پڑتا ہے لوگ دینی جلسوں میں بلا رہے ہیں اس کو دین نہیں کہتے۔
حضرت بلال کو دیکھو، ارے ان کو تو ضرورت تھی، وہ چاہتے تھے سرکار کا دامن چھوڑ کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن تکلیفوں کو برداشت کیا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ امیہ خلف نے اتنا مارا حضرت بلال کو، میرے آقا ہے حضرت بلال، تم نے پڑھا نہیں ہے حضرت بلال کو، وہ کون حضرت بلال ہے؟ ایک مرتبہ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ایسی دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں۔ کیا خواہش کی حضرت بلال نے کہ یا رسول اللہ میرے لیے ہی دعا کیجئے کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں۔ سرکار نے دعا کر دی۔ کیا محبت ہے میرے آقا کی، یہ محبت چپ حاصل نہیں ہوتی، ہاں یہ محبت چپ حاصل نہیں ہوتی، خالی نمازہ پڑھنے سے محبت نہیں آتی، قرآن پڑھنے سے، مدرسے چلانے سے، نقل مار کے مفتی ہونے سے اور مشائخین کا لباس پہننے سے محبت نہیں آتی، بلال کے قدموں کو چومنے سے محبت آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار میرے لیے دعا کر دیجئے آپ کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں۔ سرکار نے دعا کر دی۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بلال کیسی دعا کروا رہے ہیں تم کو کچھ خیال ہے؟ تم سرکار سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ کیا کہہ دیا تم نے؟ حضرت بلال کو اٹھایا، انہوں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، دعا واپس۔ سرکار بولے نبی دعا کرنے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ نبی جب دعا کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں ہوتی، ہو گئی دعا قبول۔ نبی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بولے حضور یہ تو بڑا بے ادبی ہو جائے گی، حضرت عمر تو صحیح کہہ رہے ہیں، پھر میرا معاملہ کیسا ہوگا حضور؟ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت سرکار نے فرمایا دعا تو قبول ہو گئی، مگر یاد رکھو جائیں گے تم پہلے ہی جنت میں میرے سے پہلے جنت ہی میں جائیں گے، مگر ایسا جائیں گے میں اونٹ پہ ہوں گا، اونٹ کی رسی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم جنت میں جائیں گے غلام کی حیثیت سے، میں داخل ہوں گا آقا کی حیثیت سے۔ وہ سرکار بلال ہیں جن کو ایک مرتبہ انبیاء پہ خلف نے اتنا مارا۔ آپ سنو یہاں سے، آپ اگر ایمان چاہتے ہو، اگر آپ اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو، اگر آپ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں منانا چاہتے ہو، تو سنو حضرت بلال نے ہم کو سکھایا ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسا کرنا چاہیے، توحید پہ کیسے قائم ہونا چاہیے، رسول کی غلامی پر جان دے کر بھی قائم رہنا، یہ حضرت بلال نے ہم کو عطا فرما دیا، سکھا دیا ہے۔ ایک مرتبہ امیہ ابی خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خوب مارا، بھکا رکھا اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے کعبۃ اللہ تک لے گیا۔ بھوکے کئی دنوں سے، اب تو کھانا کھا کے بیٹھے، ابھی کھلاؤ کھا لیتے آپ لوگ، وہ تو کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ پھر ان کے نام پہ ہم فاتحہ دینا نہیں دینا، ان کے نام پہ بریانی کھلانا نہیں کھلانا، ان کے نام پہ فاتحہ دے کے لوگوں کو کھلا کے نیاز کرنا نہیں کرنا، اسی لیے کرتے ہیں۔ ہاں یہ پیسہ یہ دولت کام نہیں آتی، کام آتی ہے تو حضرت بلال کی محبت کام آتی ہے۔ حضرت بلال نے وہ کر کے دکھایا، بھوکے کئی دنوں سے، بہت مارا۔ حضرت بلال نے کہا تو کچھ بھی کر لے، خون میں بہ رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے ریت پر، ریگستان کی ریت ہے آج کی نہیں ہے، وہ مکے کی ریت ہے، وہ مکے کا سورج ہے، وہ دھوپ کی تمازت ہے، حضرت بلال کو گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، کئی لوگ گھسیٹ رہے ہیں ریت پر، اور لا کر کعبے کے سامنے رکھ دیا گیا، اور بت سامنے ہے بڑا بت، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کر لو، ابھی تمہیں کھانا دیا جائے گا، ابھی تمہیں راحت دی جائے گی، ابھی تمہارا مار بند کر دیا جائے گا، ابھی تمہارے جسم کو ہم راحتوں سے معمور کر دیں گے، ایک مرتبہ تم اس کو سجدہ کر دو اور دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ ایسے عالم میں اچھے اچھے ہوتے تو سجدہ کر دیتے تھے بتوں کو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا جا کے، سنو میلاد النبی کیوں منانا؟ ارے دیکھو بلال نے کیسی میلاد النبی منائی ہے،
ہم تو بھی جھنڈیاں لگا کر تو ہم کو روک رہے ہیں، ہم تو اس سے بڑھ کے بھی جھنڈے لگائیں گے، بلکہ تمہارے سر پہ جھنڈے لگا دیں گے۔ اتنی ہمت پیدا کرو، اتنا جوش پیدا کرو، دشمنان رسول کو جواب دو۔ حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے زخموں سے چور ہے، خون جسم سے رس رہا ہے، مار سے کوئی تاب نہیں لے سکتا، ایسا مار مارا گیا ہے، بھوک کے عالم میں کئی دنوں سے بھوکے گھسیٹ کے لایا گیا ہے، ایسے عالم میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا بت کو تم سجدہ کر لو، ابھی تمہاری آزادی ہو جائے گی، ابھی تمہیں راحت مل جائے گی، ابھی تمہیں فرد حاصل ہو جائے گی۔ حضرت بلال نے کیا کہا؟ یہاں جلسے میں آئے وہ تو دکان ہے، مکان ہے، وہ ہے، یہ ہے، کاروبار ہے، ارے سب چھوڑو، اگر حضرت بلال کی جگہ تم ہوتے تو اسلام یہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ یہ تو حضرت بلال کی جرت، حضرت بلال کی طاقت کا نتیجہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا وسیلہ ہے، صحابہ اکرام کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کو ایسے عالم میں گھسیٹ کے لا کر کہا جا رہا ہے یہ بت کے آگے سر جھکا دو، یہ بت کے آگے سجدہ کرو۔ حضرت بلال نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم کو مشرک مت بناؤ، ہم کو میلاد کے جلوس کا استقبال کرنے دو، مشرکانہ جلوس کا استقبال کرنے پر مت لگاؤ، ہم بولیں گے برابر۔ ہاں یہ یاد رکھو، یہ جان بھی ان کی ہے، یہ سر بھی ان کا ہے۔ ہاں سر، وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، وہ ہے سر۔ یہ سر سمجھو آپ کا سر کون سا ہے؟ یہ سر جو ہے رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے ہے، اور بلال نے یہی بتایا، اتنی زخموں سے چور ہو کر، اتنی حالت تباہ ہونے کے بعد حضرت بلال نے بت کے آگے جھکا بھی نہیں، بلکہ ایسے بڑے بت کو تھوک دیا۔ ہے تمہارے میں اتنی جرات توحید پہ قائم رہنے کی؟ ہے تمہارے میں اسلام کو ایسا برقرار رکھنے کی؟ کہاں جا رہے ہیں یہ اقتدار کے لالچیوں کے پیچھے؟ کہاں جا رہے ہیں یہ ٹوپی پہن کے دھوکہ دینے والوں کے پیچھے؟ کہاں جا رہے ہیں یہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو مٹانے والوں کے پیچھے؟ آ جاؤ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں، آ جاؤ حضرت بلال کی غلامی میں، آ جاؤ صدیق اکبر کی غلامی میں، آ جاؤ حضرت عمر فاروق کی غلامی میں، آ جاؤ عثمان غنی کی غلامی میں، آ جاؤ مولا علی کی غلامی میں، آ جاؤ امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں۔ اور سرکار اس لیے تشریف لائے ہیں کہ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ اس لیے بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچے میں توحید ختم المرسلین آیا۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم اس لیے مناتے ہیں، اور میلاد منانا چاہیے۔ جائز ہے ناجائز ہے تو بات الزامی جواب دوں گا، جو جائز ہے اس کے لیے جائز ہے، جو ناجائز اس کے لیے ناجائز ہے۔ سنو بھائیو، میلاد النبی منائیے، ایمان کی علامت ہے۔ ابھی صدر استقبالیہ نے کہہ دیا نا، ہمارا ہر مقرر جرت والا ہے۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ ہم کو امام حسین سے ملا ہے، ہم کو غوث اعظم سے ملا ہے، ہم کو خواجہ غریب نواز سے ملا ہے، ہم کو احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملا ہے، ہم کو بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی سے ملا ہے، ہم کو بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، ہم کو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ سے ملا ہے۔ یہ سارے بزرگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہے۔ آپ دیکھ لیے حضور بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ نے کیا لکھا کہ میلاد کی ابتدا، میلاد کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی زبان میں میلاد منا کر اس لیے منایا جائے کہ پہچان لیا جائے کون غدار ہے، کون وفادار ہے، کون غدار رسول ہے، کون وفادار رسول ہے۔
ہم کسی کی نمازوں کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے کلمے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے روزوں کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے مدرسوں کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے عالم ہونے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے مرشد ہونے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے مشائخ ہونے کو نہیں دیکھتے۔ خاندان کیا بتا رہے ہوں گا تمہارا خاندان؟ پہلے یہ بتاؤ کہ رسول کی غلامی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تم رسول کے سچے غلام ہیں تو تمہارے گھروں پہ بھی میلاد کی روشنی ہونی چاہیے۔ تم رسول کے سچے غلام ہیں تو تمہارے گھر میں بھی کھیر پوری بننا چاہیے۔ تم رسول کے سچے غلام ہیں تو تمہارے گھروں پہ جھنڈے ہونا چاہیے میلاد کے۔ تم رسول کے غلام ہیں تو میلاد کے جلوس نکالنا چاہیے، اور باطل فرقوں سے جو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو رسول کے ہو جاؤ یا شیطان کے ہو جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے شیطان کو ٹھوکر مار دی۔ وہ نے کہا آج کل بیماری چلی ہے کسی کو برا نہیں بولنا۔ ہمارے کو بول رہے ہیں برا؟ ہم کو بولتے ہیں نا مولانا بہت سخت تقریر کر رہے ہیں، پھر بولے نا ہمارے کو برا، کئی کو بولا رہے؟ پھر تو اپنا اصول ہمارے پہ نہیں چلاتا؟ ہاں، ارے جو رسول کا غدار ہے وہ برا ہے، بولیے رسول کا غدار، رسول کا دشمن، میلاد النبی کا دشمن، اور یا رسول اللہ کہنا کفر کہنے والا ہے نا۔ بھائی آپ کے پاس پھول بھی ہے کانٹے بھی ہے، تو کانٹے کو کانٹا بولیے نا، پھول کو پھول بولیے نا۔ اب ایک نیا نکلے علماء، یہ مشائخین ہر رکابی میں ہاتھ مارنے والے، کسی کو برا نہیں بولنا۔ میں بولا کانٹے کو کانٹا بولیں گے، پھول کو پھول بولیں گے، زہر کو زہر بولیں گے، شہد کو شہد بولیں گے، وہ تم ہے۔ میں رکھ دیتا ہوں، آؤ مولانا، آؤ مشائخ صاحب، آؤ، یہاں شہد ہے زہر ہے، مجھے بولو برا نہیں بولنا، زہر کو زہر پی کے بتاؤ، زہر پی کے بتاؤ، زہر کو زہر بولنا پڑے گا، وہ تو حضرت عمر کی روحانیت ہونا پڑے گا۔ جب حضرت عمر فاروق کے دربار میں بادشاہ روم نے پیش کیا ایک شیشی، اس کا قاصد آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم، امیر المومنین، غیث المنافقین والکافرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں روم کے بادشاہ نے قاصد بھیجا، مختلف تحفے دیے، اور اس میں ایک زہر کی چھوٹی شیشی بھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ تو قاصد نے کہا، سفیر نے کہا یہ زہر کی شیشی ہے، اور اس کا ایک خطرہ بڑے تالاب میں ڈالے، اس کا ایک گھونٹ پانی کوئی پی لے تو آنن فانن میں وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بولے ایسا؟ اس کا ایک خطرہ پورے تالاب کو اتنا زہریلا بنا دے؟ حضرت عمر بولے اچھا ایسا ہوتا ہے، لاؤ شیشی۔ بولے میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، بولے ہے مشائخو تم میں اتنی ہمت ہے، تم تو ہر مغرب کو لخمی کباب کھانے کو نکل جاتے، پھر اب بلڈ کہے کا بلڈ رہے، تو اپنا بلڈ دیکھ لے، بلڈ اس کا صحیح ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے، جو حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہے، جو حضرت عثمان غنی سے محبت کرتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے، جو امام حسن سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، جو خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زہر اتنا حلائل ہے، اتنا تیز ہے کہ ایک بڑے تالاب میں ڈال دیا تو اس کا ایک گھونٹ موت کے حوالے کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے وہ شیشی لی روم کے قاصد سے، اور پوری شیشی منہ میں ڈال لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، انہیں کانپنے لگا، ٹانکیں کانپنے لگ گئی۔ اب کیا ہوگا اگر یہ خلیفہ کا اگر انتقال ہو جائے، پوری پبلک میرے کو مارے گی، ایک دن رہا دو دن رہا۔ حضرت عمر نے بتا دیا جو اللہ کا نام لیتے ہیں زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ وہ طاقت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روحانیت، وہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ منبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ رہے انصاری الجبل، یہ روحانیت ہے تمہارے میں؟
کیوں میلاد النبی کو روک رہے ہو؟ میلاد النبی کے جلسوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ میلاد النبی کی روشنی کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ارے آپ میں اگر سرکار سے محبت ہے تو ضرور میلاد منائیں گے۔ میں تو آپ تمام لوگوں کو سرکار کی محبت والا سمجھتا ہوں۔ محبت پیدا کرو۔ یہی جلسے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان سے محبت نہیں، لوگ ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ کرکٹروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ لیڈروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ زمینداروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ جائیداد والوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ پیسے والوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ اقتدار والوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ جو ہے صورت دیکھ کے محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی نہ ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، نہ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، نہ لیڈر سے محبت کرتے ہیں، نہ اقتدار کے لالچیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ جائیداد والوں سے محبت کرتے ہیں، نہ پیسے والوں سے محبت کرتے ہیں، نہ کار والوں سے محبت کرتے ہیں، نہ بینک بیلنس والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہی محبت ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلائے گی۔ اگر آپ کو سرکار کی شفاعت چاہیے، اگر جنت میں جانا چاہیے تو جنت کے مالک تو آقا ہیں۔ ارے آقا تو آقا ہے، جس کو چاہے جنت کا مالک بنا دیں۔ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے کہا سید شباب اہل جنہ، جنت کا مالک بنا دیا امام حسن حسین کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ اور حضرت صدیق اکبر سے کہا تم جنتی ہو۔ حضرت عمر فاروق سے کہا تم جنتی ہو۔ حضرت عثمان سے کہا تم جنتی ہو۔ حضرت علی سے کہا تم جنتی ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس طرح سرکار نے جنت تقسیم فرما دی۔ بولو جنت کا پلاٹ، آج کل کے پلاٹ والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں دھوکہ دے دیتا۔ سرکار کسی زمین پہ بیٹھ کے جنت عطا کر رہے ہیں، تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب وحیب میں نہیں میرا تیرا۔ اب ان کو مالک سمجھ میں نہیں آیا، ہاں ان کو مالک سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو پکوڑے ہیں ان کو مالک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم تو جنت کے مالک نہیں، سرکار دونوں جہاں کے مالک ہے۔ سرکار ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو آپ سرکار کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہجرت کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ڈر کے گئے، ڈر کے نہیں گئے، تیرے کو کیا معلوم، ڈرانے گئے۔ تیرے کو معلوم ہی کیا ہے، سرکار جا رہے تھے ہجرت میں، اور جب راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور سرکار نے فرمایا ام معبد سے گھر میں کوئی نہ تھے، ام معبد تھے، ان کے بکریاں تھی، اور ان کے شوہر ان کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے جنگل چلے گئے تھے، ام معبد تنہا تھی۔ سرکار بولے تمہارے پاس کوئی پانی پینے کے لیے ہے، کچھ چیز ہے کیا؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے سرکار۔ سرکار نے نظر دوڑائی تو ایک بکری تھی۔ سرکار بولے اگر تم اجازت دے تو یہ دودھ دو لوں، یہ بکری سے دودھ دھو لوں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ سرکار یہ بیکار بکری ہے، یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اس کا دودھ نہیں آتا، اس لیے اس کو چرانے نہیں لگے، چل بھی نہیں سکتی، اس لیے اس کو چراگاہ نہیں لے جایا گیا ہے سرکار۔ وہ تو پہلے پہچانتی نہیں تھی، وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی مہمان آ گئے ہیں تو پہچان نہیں سکتی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بیکار بکری ہے جو چر بھی نہیں سکتی، اس لیے چراگاہ نہیں لے کے گئے۔ سرکار نے کہا تم اجازت دے دو میں اس کا دودھ لے لیتا ہوں۔ سرکار بکری کے قریب گئے، ہاتھ پھیرا، اتنا دودھ نکلا، سرکار پیے، سرکار کے جتنے لوگ تھے وہ پیے، ام معبد پیے، گھر کے پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کے شوہر آئے، شوہر نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو بولے کہ ایک برکت والے آئے تھے، انہوں نے سرکار کا نام برکت والے رکھ دیا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے سرکار کیسے مالک ہے،
بیمار بکری دودھ نہیں دے سکتی، ہاتھ لگا دے تو اس میں دودھ جاری ہو جائے. اور اسی مقام پر سرکار نے وضو فرمایا تھا، وضو کا پانی گرا تھا، جب صبح اٹھ کر امام معبد اور دوسرے لوگوں نے دیکھا تو وہاں درخت نکل گیا اور بڑا پھل دینے لگ گیا. اتنا پھلدار درخت تھا کہ اس جیسا میٹھا درخت ساری دنیا میں نہیں تھا اس کا پھل، اور اتنا لذیذ تھا کہ اگر بھوکا کھاتا تو اس کو کبھی بھوک نہیں لگتی، پیاسا کھاتا تو اس کو پیاس نہیں لگتی تھی، بیمار کھاتا تو اس کو شفا ہو جاتی. تو بیمار لوگ آ کر اس درخت سے پھل لے کے جاتے تھے اور ان کی بیماری میں شفا نصیب ہو جاتی. اور وہ درخت حضرت امام حسین کی شہادت تک تھا. وہ درخت کی محبت دیکھو، اتنی تو محبت پیدا کرو نا یار. درخت میں محبت ہے اور تم اتنے ہیں، محبت نہیں ہے. ایک جیب سے 10 روپے نہیں نکلتے. بچے اگر لیٹنگ لگا رہے ہیں، لگاؤ میاں، ہیلو 1000 روپے میری طرف سے بھی لگاؤ. یہ دور وہ دور ہے، میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو وہ درخت پر پھل اتنے رہتے تھے، عمدہ قسم کی خوشبو آتی تھی. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ درخت خزاں رسیدہ ہو گیا. جب خزاں رسیدہ ہوا تو دیکھے تو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم پردہ فرما چکے ہیں. درخت نے غم منایا. اس کے بعد جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو وہ درخت سوکھ گیا. مگر آج بول رہے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پہ غم نہیں منانا، تمہارے نصیب ہے وہ. ہم امام حسین کا غم منا کر رسول پاک کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور ولادت منا کر اللہ کی خوشی حاصل کرتے ہیں. اس لیے ہم جب رونا ہے جب روتے ہیں، ہر وقت نہیں روتے. جب خوشی منانا ہے جب خوشی مناتے ہیں، ہر وقت غم نہیں مناتے. یہ اہل سنت جماعت کا خوش بختی ہے. اہل سنت جماعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے سرکار مالک ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا. جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے سکتے ہیں اور چاہتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے سکتے ہیں. سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہر ایک کی بات مت سنو. اگر کسی عالم کی بات سننا ہے تو حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کی بات سنو. حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد میں روشنی کریں، میلاد میں کھانا کھلائیں، میلاد میں جو ہے آپ جتنا خرچہ کریں، جتنے چاہے پیسہ خرچہ کریں، وہ سب کے سب نیکی ہے، ثواب ہے. اور انہوں نے دلائل قائم کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی، میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ابو لہب نے حضرت سویبیہ کو آزاد کیا 2 انگلیوں کے اشارے سے. یہ واقعہ تو سنے ہوں گے نا آپ لوگ؟ سنے نہیں سنے؟ سنے؟ بولو ذرا زور سے، سنے نا؟ حضرت سویبیہ کو آزاد کیا تو اس زمانے میں اس نے بھتیجا ہونے کی خوشی منائی. ہم آپ تو رسول اللہ کی خوشی مناتے ہیں، اپنے آقا کی خوشی مناتے ہیں، اپنے ماوا و ملجا کی خوشی مناتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ میں چچا ہو گیا، میں بھتیجا ہو گیا. تو اس لیے بچے پیدا ہو تو خوش ہونا. یہاں تو لڈو بھی تقسیم نہیں کرتے، یہ بدعت ہے. ملا تو خود سرتاپا بدعت ہے. ہاں بچے پیدا ہوئے تو ہمارے کہنے لڈو تقسیم کرتے نہیں کرتے. ہاں نہیں، ہمارے کہنے طریقہ نہیں ہے. مولا تو خوش ہوتا نہیں. تو گیا 12 کے بھاؤ میں، تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے کب خوشی منانا کب نہیں منانا. اس لیے تو حقیقہ کرنا ہے. چالوں کو بولا نہیں، حقیقہ اکیلے بھی کر لے سکتے ہیں، کر کے تو ہی کھا لے. ہاں ارے نہیں، وہ بچی کو 1 ہے، بچے کو 2 ہے، وہ ہے، وہ گوشت تقسیم کر دیں گے. یہ مزاج نہیں ہے محبت والوں کا. محبت والوں کا مزاج یہ ہے کہ حقیقہ دھوم سے منائیں، کیونکہ رسول کی سنت ہے. لوگوں کو کھلائیں یار. کھلانے پلانے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. ہاں اس لیے ہمارے لوگوں نے کہا 11ویں آئے تو 11ویں شریف کرو. یہاں بولے ہم غوث کو مانتے 11ویں نہیں کرتے. ایسا مان نہیں. ہم سرکار کو مانتے، کھیر پوڑیاں نہیں بناتے.
کیا مان رہے بھائی؟ واہ واہ، ہم امام حسین کو مانتے، شربت میں تقسیم کرتے. ارے یہ بھی کوئی ماننا ہے کہ آپ کربلا میں جانا ہے، یہی امام حسین کا جلسہ کر کے شربت تقسیم کرنا، یہی محبت کی علامت ٹھہر گئی. اب میلاد منا کے کھیر پوری بنانا، میلاد کے جلسے میں لوگوں کو کھلانا پلانا، میلاد کی خوشی منانا، یہ ثواب کا ثواب ہے. یہی محبت کی ایک علامت ٹھہر گئی. اس لیے جلسے کلین مرکزی مجلس اہل سنت منعقد کر کے آپ کو بتاتی ہے. تو ابو لہب تو بھتیجا ہونے کی خوشی منایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، مولانا باقر صدیقی صاحب کئی مرتبہ بخاری شریف کا ورد کر چکے ہیں. پوچھا آپ ان سے، لوگ تو ایک مرتبہ پڑھتے، انہوں تو پڑھتے ہی رہتے. بخاری شریف پورے سیاہ ستہ کی کتابیں بار بار پڑھتے ہیں، پوری حدیثیں ان کی نظر میں ہے. ان سے پوچھ لو آپ. ہاں، یہاں تو بخاری شریف پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے کسی کو. تو بڑے بڑے باتیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کہ یہ خوشی نہیں کرنا، وہ ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے. تو کیا آپ اسلام میں خشک پیدا ہو گئے کیا؟ کسی کو کھلانا نہیں ہے، پلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اپن ہی کھانا، اپن بھی نہیں کھانا، نہ کسی کو کھلانا نہ کسی کو دینا، بس ہماری جو سمجھ میں آیا وہ کرنا. اس لیے سنیت کمزور ہوتے جا رہی. اگر ہم بھی کریں، گھر گھر محفل میلاد کرے، تو پھر یہ پکوڑے حیدرآباد میں نہ رہے. نہیں ان لوگوں ویسے ہے، ان ایسے ہے، ان کا نے پیسہ ہے، مولا آپ فقیر ہے، ان کا نے دولت ہے، آپ کا نے کیا ہے؟ لعنت ہے. دولت تو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم رسول کی غلامی کی دولت رکھتے ہیں. سمجھو یارو، کب سمجھیں گے؟ ہاں، اب منائیں گے میلاد النبی گھر میں، گھر پہ روشنی کریں گے اور جھنڈے لگائیں گے، میلاد جلوس میں شریک رہیں گے. اب دیکھو ہمارے مولانا سے عبدالواسع نقشبندی قادری چشتی جو ہر سال 12 ربیع الاول کو ریلوے اسٹیشن یاقوت پورہ سے میلاد کا جلوس نکالتے تھے، میلاد میدان خلعت گراؤنڈ میں جلوس لاتے تھے، اور ان کے صاحبزادے ہمارے سید محمد علیم نقشبندی چشتی، اللہ سلامت رکھے ہمارے بچے کو، یہ بھی عزم کیا ہے، بچہ اپنے باپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اور 12 ربیع الاول کو 8 بجے صبح ریلوے اسٹیشن یاقوت پورہ سے ہمارے جناب سید محمد علیم الدین شمس بابا کی قیادت میں میلاد جلوس نکلے گا. میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ریلوے اسٹیشن یاقوت پورہ پر آ کر جمع ہو کر مختلف راتوں سے نعت پڑھتے ہوئے، نعرے تکبیر بولیں، نعرے رسالت بلند کرتے ہوئے میلاد میدان خلعت گراؤنڈ تشریف لائیں گے نا بھائی؟ تو جلوس میں بھی شریک رہیے اور جلسے میں بھی شریک رہیے. اب 12 ربیع الاول کو جلسہ ہو رہا ہے میلاد میدان خلعت گراؤنڈ پر. آپ تمام حضرات اپنی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آنا. نہیں ہماری بات نہیں سنتے تو چھوڑ دو بیوی کو. اماں نہیں سنتے تو اماں کا کام نہ کو کرو. معلوم ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سعد بن ربیع مسلمان ہوئے، ایمان لا لیے، تو ان کے ماں احتجاج شروع کر دی. بولے کہ اے بیٹے، تو ایمان سے پھر جا، اسلام سے پھر جا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دے. تو حضرت سعد نے کہا نہیں ماں. تو اب ماں اور احتجاج میں اضافہ کیا، بھوکے رہنے لگے. اتنی بھوکی رہی کہ مرنے کے قریب ہو گئے. دوسرا بیٹا تھا، کھلا پلا کے اٹھا کے بٹھا دیا. تو ماں پھر کہنے لگی بیٹا دیکھ میں مر جا رہی تھی، اگر تو اسلام نہیں چھوڑا تو میں اور بھوکے رہ کے مر جاؤں گی. اب تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، مگر شرط یہ ہے. حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا؟ ہر میلاد منانا والا سنے، ہر یا رسول اللہ کہنے والا سنے، ہر کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا سنے، ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سنے، ہر نماز پڑھنے والا سنے، ہر روزہ رہنے والا سنے، ہر قربانی دینے والا سنے، ہر حج کرنے والا سنے، ہر زکوٰۃ دینے والا سنے، ہر سنتوں پر عمل کرنے والا سنے. حضرت سعد بن ربیع کیا تھا؟ ارے ماں سے زیادہ بڑی نعمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. جو ماں رسول کی غلام ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. سنے حضرت سعد بن ربیع جانتے تھے. ماں کہنے لگی کہ میں بھوکے رہ کے مر جاؤں گی، تو اسلام کو چھوڑ دے بیٹا. حضرت سعد نے کہا ماں
اگر تو 1000 بار پیدا ہو کر 1000 بار اس طرح مر جائے